السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دل اسلام آباد کی۔ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جو خوبصورت سبز پہاڑوں کی وجہ سے، صحاف مال کی وجہ سے اور یہاں کی فطرتی خوبصورتی کی وجہ سے بہت جانا پہچانا سا ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے آج کل جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں شہریوں کے لیے، انوائرمنٹل آلودگی جو آ رہی ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو بہت خاموشی سے اس شہر کی شناخت اس سے چھین رہا ہے۔ یہاں پر بڑھتی ہوئی آبادی، درختوں کا کٹاؤ، اس کے علاوہ انوائرمنٹل آلودگی، یہ اس شہر کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس شہر میں ہونے والے یہ تمام تر مسائل کی وجہ کیا ہے اور ان کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ماریہ خان۔ آج ہم ان سے بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ان سارے مسئلوں کا آخر حل کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ السلام علیکم مس ماریہ، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ ایم گڈ۔ مس ماریہ، آج کل جو اسلام آباد میں بہت تیزی سے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے صوبیہ، اٹ از ہائیلی کوشچنیبل اینڈ اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل بیکاز اسلام آباد از نون فار اٹس گرینری اور ٹریز آر دا لنگس آف دا پلانٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اف دیر آر نو ٹریز دیر ول بی نو آکسیجن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ٹری کو کاٹنا، کٹنگ ون ٹری از ڈسٹرائنگ دا ہول ایکو سسٹم۔ بالکل۔ مس ماریہ، درختوں کی کٹائی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں کاٹے جا رہے اتنی تیزی سے؟ دیکھیے صوبیہ، حال ہی میں جو اسلام آباد کے اندر ڈیفورسٹیشن ہوئی ہے وہ انڈر دا کور آف ہیلتھ میشرز ہوئی ہے۔ یہ ایک پلانٹ ہے، انویسو پلانٹ ہے، اس کا نام ہے پیپر ملبیری اور اس کو جنگلی شہتوت بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ نان انڈیجنس ہیں۔ اچھا، اس کے نام پر کہ ایزما کاز کر رہا ہے اور جو ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ الرجک ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور اس کو کاٹ دینا چاہیے اور اسلام آباد کے ماحول میں فٹ نہیں آ رہا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو یہ بات 6 دہائیوں کے بعد کیوں پتہ چل رہی ہے؟ بالکل 1960 میں آپ پلانٹ کر رہے ہو، اس ٹائم پہ آپ نے کیا کوئی انوائرمنٹل لٹریسی نہیں تھی، کوئی پلانٹیشن ٹیکنیکس نہیں تھیں آپ کے پاس، آپ نے یہ پلانٹ ہی کیوں کیا؟ اب جب پلانٹ ہو گیا ہے اور آفٹر 6 ڈیکیڈز یو ہیو کم ٹو نو، تو اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا یوز کر رہے ہو؟ اور یہ صرف ایک کور کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے بیکاز ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے۔ یا آپ دیکھیں پائن انڈیجنس ہے ہمارے گلاس کا، ہر سال پائن ٹریز کے قریب آگ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ آڈٹ قریب آ جاتا ہے۔ آپ پائن کاٹتے ہو، آپ پائن بیچتے ہو، تو میرے حال سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ ویجیلنس رکھنی چاہیے کیونکہ ایک وفاقی دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے اور یہ مشہور بھی اپنی گرینری کی وجہ سے ہے، تو میرے حال سے اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹیو رکھنا چاہیے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ جس طرح سے یہ بہت تیزی سے کشمیر ہائی وے کے پاس درختوں کی کٹائی ہوئی ہے اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ایک ترقی کی شکل ہے، لیکن مزید جو خوبصورتی ہے یا ایک کہتے ہیں کہ ماحول کو صاف رکھنا، یہ درختوں سے ہے، نہ کہ اونچی عمارتوں سے۔ یہ عمل اگر بندہ لے کر آئے تو اچھا، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ ایک خاص اسپیسیفک درخت ہے جس کو کاٹنا چاہیے، اس سے بیماری آ رہی ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صرف وہی درخت کاٹے جائیں، باقی بہت بری طرح سے ڈیمیج کرنا اور نقصان پہنچانا اور وہاں پر عمارتیں بنا دینا، تو یہ تو پھر پورے شہر کو خراب کر رہا ہے۔ اور ہمارا اسلام آباد مشہور بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر گرینری ہے، جگہ جگہ پہ درخت پائے جاتے ہیں۔ ویری گڈ کوشچن صوبیہ۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات کہتے چلوں گی کہ یو این نے جو ہمیں نمبر دیا ہے امپروو کرنے کا فارسٹ کور ایریا، وہ پاکستان کا آلریڈی کم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، دیکھیں میسو اربنائزیشن واز ناٹ دا پارٹ آف پلان۔ اب جب ہم لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی دارالخلافہ کی 1960 میں، تو اٹ واز بلٹ فار ٹو اکوموڈیٹ 25 lakhs پیپل۔ ابھی دیکھیں کہ ابھی تک اوور دا پیریڈ آف 6 decades اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو 23 لاکھ سے ایکسیڈ کر چکی ہے اور ہر سال 2.5% سے بھی زیادہ ایکسیڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ اتنی میسو اربنائزیشن ریزیڈینشیل کالونیز کی وجہ سے جو آپ بنا رہے ہو، دیکھیں دارالحکومت کا ایک خاص پرپز ہوتا ہے، اس کو ایک خاص پرپز کے لیے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اپنے جو رورل ایریاز ہیں آپ ان کو خالی کروا رہے ہو اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو وہ جگہ دے رہے ہو۔ پھر دوسری چیز یہ کہ دیکھیں پہاڑوں کو کاٹ کے
بالکل بھی جو انوائرمنٹل لٹریسی ہے اس نام کی چیز نہیں ہے. آپ کے پالیسی میکرز شوڈ بی انوائرمنٹلی لٹریٹ پیپل. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پہاڑوں کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اٹ شوڈ بی ووڈن یا اسٹون کنسٹرکشن ہوگی. وہ سیمنٹڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. سیمنٹ کیا کرتا ہے؟ سیمنٹ کو پوری دنیا چھوڑ چکی ہے. وہ لوگ نیچرل ریسورسز کو یوز کرنے پہ آ رہے ہیں. ہم لوگ ابھی سیمنٹڈ جو ہے وہ سوسائٹیز بنانا چاہ رہے ہیں. تو پہاڑوں میں سیمنٹ کا کام ہی نہیں ہے. وہ تو ہیٹ کو ریٹین کرتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر رائز ہوگا. اور یہ جو ترقیاتی منصوبوں کے نام پر انوائرمنٹل نقصان ہے یہ کس حد تک قابل قبول ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے اتنی اس کی لمٹ ہے یہاں تک ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ صوبیہ آئی ووڈ اگین گو ٹو پالیسی میکنگ. ایک تو پالیسی میکرز کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, انوائرمنٹل ایکسپرٹس کو یہ منصوبے بنانے چاہیے کہ کس ایریا میں کتنا, یعنی آپ کا ایکولوجیکل بیلنس جو یو این آپ کو فگر دیتا ہے وہ ہے کہ ایوری کنٹری اور ایوری نیشن should have 25% فارسٹ کور ایریا. پاکستان کے پاس آلریڈی ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں, ہمارے پاس 5 to 6% فارسٹ کور ایریا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہم آلریڈی کتنی زیادہ پلانٹیشن ڈرائیوس کی ضرورت ہے. 2018 میں انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی گرین پاکستان کے نام سے. اس کے بعد میواکی جو ہے وہ میواکی فورسٹ کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن پریکٹیکلی اٹ ہیز نیور ہیپن. مس ماریہ, یہ جو درختوں کی کٹائی ہے یا پھر کہہ لیں کہ ماحول کو بہت زیادہ آلودہ کرنا, یہ ظاہری سی بات ہے ہر فرد کو نقصان پہنچا رہا ہے کہیں نہ کہیں. اگر ہم صرف اس پہ بات کریں لیڈیز کی اور بچوں کی, تو ان پر اس کا کیا خاص اثر جا رہا ہے؟ لیڈیز اور بچے ان سے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں صرف بچے اور لیڈیز, لیکن اگر میں پہلے جنرلی بات کروں کہ اس سے کیا کیا چیز متاثر ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اس سے ایئر کوالٹی آپ کی متاثر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ ایک درخت ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ ہیبیٹیٹ ہوتا ہے ٹو مینی اسپیشیز. دیکھیں انسیکٹس ہیں, اینیملس ہیں, بہت ساری چیزیں. ایئر کوالٹی فوگ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یعنی 1-2 سال پہلے آپ دیکھیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں, بیکاز آئی ایم اے نیٹو اسلام آبادی, تو مجھے بتایا کہ پہلی مرتبہ میں نے اسموک دیکھا. ٹھیک ہے, اسلام آباد جیسے سٹی میں بھی اسموک ہے, حالانکہ اتنی زیادہ پلانٹیشن کے باوجود. ریزن کیا ہے کہ آپ درختوں کی جتنی کٹائی کریں گے, جتنی ڈیفارسٹیشن ہوگی, اتنا ہی ایئر کوالٹی بیڈ ہوگی اور ٹیمپریچر رائز. پچھلے سال اسلام آباد کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 47 ڈگری کو ہٹ ہوا ہے. ون ڈے اٹ ہیڈ ہٹ 47 ڈگری, اور اس دفعہ اسٹرانگیسٹ پریڈکشن ہے ماہرین کی کہ ہو سکتا ہے 50 ڈگری تک جائے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. انسٹیڈ آف پلانٹنگ مور ٹریز, ہم پہلے لگے ہوئے درختوں کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ بہت کیئرفل میشرز ہونے چاہیے, بہت کیئرفلی ان چیزوں کو پلان کرنا چاہیے. اور کٹنگ بھی ہے تو اس کو ایک اس کا بلو پرنٹ پہلے دکھایا جائے, پھر اس کو اپروول ملے. اور وہ اپروول میں کون کر سکتے ہیں؟ جو انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہوں گے. بالکل. مس ماریہ, آپ کے خیال میں خواتین کو انوائرمنٹل فیصلوں میں شامل کرنا ضروری ہے, اور جو آپ لوگوں کی ترمیم ہے مسلم وومن لیگ, وہ اس کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ جی, میرے خیال سے خواتین کو, بیکاز دے کنسٹیٹیوٹ مور دین ہاف آف دا سوسائٹی, تو ان کو ماحولیاتی منصوبوں میں شامل کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. بیکاز دے آر مور فوکسڈ, دے ہیو لانگ ٹرم پلانس, اینڈ دے آر مور کلوزر ٹو نیچر. آپ دیکھیں کہ خواتین تو ماحول کو بہت طریقوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. وہ جو 3 R's ہے جو یو این نے دیا ہے, ریڈیوس, ریسائیکل اینڈ ریڈو, جو پلان ہے اس کے مطابق. دوسری بات ہے کچن گارڈننگ کر سکتی ہیں, اپنے گھروں کے باہر آرائشی پودے, اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتی ہیں خواتین. تو ان کو شامل ہونا چاہیے. پرٹیکولرلی اگر آپ مسلم ویمن لیگ کی بات کریں گی تو وی ہیو لیڈ اے پلانٹیشن ڈرائیو آن 14th of August 2025, اور اس میں ہم نے 200 جو ہے وہ فروٹ ٹریز پلانٹ کیے ہیں. مس ماریہ, اسلام آباد میں کچی آبادیوں کو اکھاڑا جا رہا ہے, انہیں ختم کیا جا رہا ہے, تو ان آپریشنز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ان آپریشنز کے بعد جتنے خاندان, جتنے گھر یعنی کہ متاثر ہوئے ہیں, ان سے ان کے گھر ختم ہوئے ہیں, ان کی رہائش ختم ہوئی ہے, تو کیا ان لوگوں کو رہائش دی جا رہی ہے, انہیں ویسا متبادل ایک ریلیف دیا جا رہا ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ دیکھیں آپریشنز کو لافل سمجھا جا رہا ہے, لیکن میرے خیال سے یو کین ناٹ امپلیمنٹ دا لا ان ان لافل مینر. آپ آپریشن کر رہے ہو, ان سے آبادیاں خالی کروا رہے ہو, اور آلٹرنیٹ شیلٹرز بالکل بھی نہیں دے رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر وہ کیا ہے, وہ ہیلپ لیس ہیں.
میرے خیال سے اس میں گورنمنٹ سے بھی زیادہ سی ڈی اے کو یا سی ڈی اے کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن کے جو بھی اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، میرے خیال سے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹس تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو سی ڈی اے کے سرپرست اعلیٰ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ تو ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو مستقل طور پہ مینٹیننس کا کام کر رہا ہے. جب وہ آبادیاں وہاں پہ آبادکاری کا کام ہو رہا ہے تو تب وہ لوگ کہاں پہ تھے؟ بالکل ٹھیک ہے، اتنے سارے لوگ آپ کی وداؤٹ انفارمیشن تو آ کے انہوں نے وہاں پہ آباد نہیں کیا نا خود کو. اب اگر انہوں نے آباد کر لیا تو دے مسٹ بی گیون سم نوٹسز، دے مسٹ بی گیون آلٹرنیٹ شیلٹرز، دے مسٹ بی پرووائڈیڈ فوڈ فار سم ڈیز. کہ ظاہر ہے ایک بندے کا گھر لے رہے ہو آپ، اور وہ بھی اس قسم کے موسم میں جب کہ سردی اتنی زیادہ ہے، اور آپ ان کو بے گھر کر رہے ہو، ان کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کر رہے ہو. میرے ہاتھ سے دس از ہائیلی کوشچنیبل اینڈ ہائیلی کنڈیمنیبل. بالکل. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور آئے دن ایک نیا منصوبہ اکارڈنگ ٹو حکومت، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نقصان کس کا جا رہا ہے؟ ایک عام بندے کا، ایک عام شہری کا، ایک عام جو رہائش پذیر ہوتا ہے اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے اور اس کو نہیں دیا جا رہا وہ رہائش، زندگی گزارنے کے لیے اس کو ایک اچھی چھت نہیں دی جا رہی. تو آئی تھنک یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور اپنے ہی ملک کے شہری کو خوار کرنے والی بات ہے کہ آپ نے تو بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، آپ نے وہ درخت کاٹنے والی یہاں پہ بات میرے خیال سے تھوڑی دور رہ جاتی ہے، تو آپ اپنے شہری کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مس ماریہ، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی تاخیر کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اور مزید یہ بتائیے گا کہ اس شہر میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ایک عام بندہ جو ہے شہری اور خواتین کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بلدیاتی انتخابات دے ہیو بن کینسل فار مور دین 3 times، حالانکہ وہ وقت پہ ہو جانے چاہیے تھے. اور میرے خیال سے گورنمنٹ کو اپنا امیج بجائے اس کے کہ وہ اف دے آر افریڈ آف ڈیولیوشن آف پاور، تو ان کو دوسری سائڈ یہ سوچ لینی چاہیے تھی کہ ٹائم پہ کروانے کو ایک ٹرو پکچر آف ڈیموکریسی لوگوں کے سامنے آ جاتی کہ آپ لوکل باڈی الیکشنز جو ہے وہ آپ ٹائم پہ کروا رہے ہو اور دیر از اے ڈیولیوشن آف پاور اور اٹ از اے ٹرو پکچر آف ڈیموکریسی. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو کہ ڈیلے پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس سے جو لوکل لوگوں کو نقصان ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیولیوشن پاور نہیں ہوتا، ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اب دیکھیں گلی محلے کے جتنے معاملات ہیں وہ ہائی آفیشلس تو نہیں ریزولو کر سکتے اور نہ وہ جان سکتے ہیں. نہ اتنا اچھا ہمارا سسٹم ہے کہ وہ ہر آفیشل کو یہ بتاؤ کہ فلاں گلی فلاں محلے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کے لیے لوکلس کو فلرش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور لوکلس کی جو فلرشمنٹ ہے وہ وداؤٹ یہ بلدیات دیٹس ناٹ پاسبل. اچھا مس ماریہ، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مسلم وومن لیگ بلدیاتی انتخابات کے لیے کیا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ مسلم ویمن لیگ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں. آئی مائی سیلف ہیز پارٹیسپیٹڈ ان لوکل باڈی الیکشنز. ان کے کاغذات نامزدگی ہمارے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے حال ہی میں انٹر پارٹی الیکشنز دسمبر میں ہی ہولڈ کروا لیے تھے. اس میں بھی ہمارے ہر پینل کے اندر ایک خاتون موجود تھی، اور اب جتنی بھی خواتین اس ٹائم پہ یو سی لیول پہ سامنے آئی ہیں، ہم نے ان سب کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. ان کی باقاعدہ اسکروٹنی ہوئی ہے، اینڈ دے آل ہیو بن ویٹنگ فار دا الیکشنز، جو کہ گورنمنٹ سے ہم بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اس کو مزید ڈیلے کرے یا کینسل کر دے. تو ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو گفتگو کی ہے آپ لوگوں نے بھی سنی ہے کہ کیا نقصان ہو رہے ہیں ہمیں پودوں کی کٹائی کے حوالے سے، اور جو جنگلات کی درختوں کی کٹائی ہوتی ہے یا پھر ان جگہوں کو جیسے کہ ہم نے کچی وادیوں کا ذکر کیا ختم کیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. اس میں صرف نقصان ماحول کا خراب ہونا، انوائرمنٹل آلودگی، یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ان کی رہائش متاثر ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم ان چیزوں پر بات کریں. تو میرے خیال سے ان چیزوں کو درست کرنے کا جو مین کریکٹر وہ حکومت کے پاس ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، لائک اگر آپ یہاں سے درخت ختم کر رہے ہیں، آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، تو اس کا نقصان کس سے جا رہا ہے. ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے گا، ہمارا ماحول بھی صاف ہوگا، ہمارے شہری بھی جو ہیں وہ سکون میں رہیں گے، اور ہم اپنی طرف سے اور آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا کہ کسی کو کسی قسم کا، یعنی کہ بے جان چیز جیسے کہ ہم درختوں کی بات کریں، انہیں بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.